بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 14۔ کتاب کا نام اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا، ترکی کا نجات دہندہ یا ایک ضدی اپورچونسٹ۔ 22 جنوری 1913 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کا یادگار دربار منعقد ہوا۔ تمام امراء و وزراء اور عمال حکومت اور غیر ملکوں کے سفراء اپنی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے اور باب علی کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ چونکہ کامل پاشا کو ترکان احرار کے آنے اور مظاہرہ کرنے کا خیال تھا، اس لیے درباری ہال کے گرد زبردست فوجی پہرا قائم کر دیا گیا تھا اور فوجی نوجوانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ ترکان احرار میں سے کسی کو بھی دربار میں نہ جانے دیں۔ اگر وہ زبردستی گھسنا چاہیں تو انہیں گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں باب علی تشریف لے آئے۔ سب نے کھڑے ہو کر تعظیم دی اور ان کے تخت خلافت پر جلوہ افروز ہو جانے کے بعد سلام و مجرے شروع ہوئے۔ جب اس سے فراغت ہو گئی تو کامل پاشا نے اٹھ کر کہا، دولے یورپ ترکوں کو یورپ سے بالکل بے دخل کرنا چاہتے تھے، لیکن گورنمنٹ برطانیہ کی مہربانی سے قسطنطنیہ اور اس کا نواحی علاقہ ہمارے ہی قبضے میں رہنے دیا گیا۔ ابھی وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ باہر شور شروع ہوا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ انور بے مصطفیٰ کمال اور ترکان احرار آ گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں جو صلح نامے کا مسودہ تیار کر کے بھیجا گیا ہے وہ مناسب ہے۔ ایک آواز آئی، یہ قطعی غیر مناسب اور قوم کی خودکشی کے مترادف ہے۔ بے ایمان وزیر اعظم نے رشوت لی ہے، وہ ملک و قوم اور سلطنت کے حلقوم پر چھری چلا رہے ہیں۔ کامل پاشا نے تڑپ کر دیکھا۔ اسے مصطفیٰ کمال، انور بے اور کئی اور ترکان احرار نظر آئے۔ اس نے ناظم پاشا اپنے ایڈیکاؤں کو شوٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ فوراً ناظم پاشا بڑھا اور چونکہ سب سے آگے انور بے تھے اس لیے اس نے تمنچا نکال کر ان پر فائر کر دیا۔ باب علی کی موجودگی میں آئین دربار میں اس طرح فائر کرنا آئین و ضوابط کے خلاف تھا، لیکن محمد خامس کو سب جانتے تھے کہ وہ کمزور طبیعت کے خلیفہ ہیں، اس لیے ان کا رعب و ادب کم تھا۔ انور بے تو گولی سے بچ گئے، لیکن ایک نوجوان ترک کی پیشانی میں لگی اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ انور بے نے بھی جلدی سے ریوالور سنبھالا اور ناظم پاشا پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے سینے میں لگی، وہ اچھل کر گرا، اس کے منہ سے خون آیا اور تڑپنے لگا۔ ایک طرف سے انور بے اور دوسری طرف سے مصطفیٰ کمال ریوالور لیے ہوئے اپنے حریفوں پر نظر رکھتے ہوئے انور بے نے کہا کہ خبردار اب کوئی فائر نہ کرے۔ ان دونوں کو ریوالور تانے دیکھ کر کامل پاشا اور اس کے دوسرے ہوا خواہوں کی روح پرواز کر گئی۔ عمال حکومت بھی تھرا اٹھے، دولے یورپ کے سفراء بھی خوف زدہ ہو گئے۔ انور بے اور مصطفیٰ کمال کے پیچھے جتنے بھی ترکان احرار تھے سب نے تمنچے ہاتھوں میں لے رکھے تھے اور سب درباریوں کی طرف تن کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ جو کوئی ذرا بھی حرکت کرے اسے فوراً گولیوں کا نشانہ بنا دے۔ مگر خیریت ہوئی اور پھر کسی نے حرکت نہیں کی۔ انور بے نے سب سے پہلے کامل پاشا کا تمنچا لیا اور صلح نامے کا مسودہ لے کر پرزے پرزے کر کے کہا، قوم کو یہ ذلت آمیز صلح قبول نہیں ہے۔ کامل پاشا بے ایمان غدار ایمان فروش ہے، اسے ترکان احرار معزول کرتے ہیں اور باب علی سے مستعدی ہیں کہ اس دغا باز کی تائید و تصدیق فرما دیں۔ سلطان محمد خامس نے اسی وقت اسے معزول کر دیا اور محمود شوکت پاشا کو درباری بنا دیا۔ انور بے نے باب علی سے کہا، دولے یورپ کے سفراء سے فرما دیں کہ صلح نامہ منظور نہیں۔ چنانچہ سلطان الاعظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ دولے یورپ نے مل کر سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصے کو آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ بلقانی ریاستوں نے بلا وجہ ہم پر حملہ کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان میں سے ہمیں تاوان جنگ دلایا جاتا، لیکن الٹا ہمیں ہمارے ترکی مقبوضات سے محروم کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے بلکہ غیر منصفانہ اور جانبدارانہ ہے۔ کوئی غیور حکمران اس فیصلے کو منظور نہیں کر سکتا۔ اپنی اپنی حکومتوں کو اطلاع دے دو کہ باب علی کو یہ صلح منظور نہیں۔
سفرا اپنا اپنا سا منہ لے کر اٹھ آئے اور انہوں نے اپنی اپنی حکومتوں کو سلطان الاعظم کے ارشاد اور جو واقعہ آئین دربار کے وقت ہوا تھا اس کی اطلاع دے دی۔ دولہ یورپ کی نگاہیں گزشتہ شب سے اس طرف لگی ہوئی تھیں۔ جو ہی ان کے سفیروں کی اطلاعات پہنچیں وہ سخت چراغ پا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ترکی سلطنت ختم ہی ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ بلقانی حکومتوں کو اطلاع دے دی گئی کہ سلطنت عثمانیہ سے تلوار کے زور سے اپنی شرائط کر ڈالو۔ جب یہ واقعات اخبارات میں شائع ہوئے تو دنیا حیران رہ گئی۔ ترکوں کی بصارت کی سب نے داد دی، لیکن بزدلوں نے دبے لہجے میں کہا دولہ یورپ ترکوں سے ناخوش ہو گئے ہیں، اب ترکی سلطنت کا خدا ہی حافظ ہے۔ غرض انور بے اور مصطفیٰ کمال کی دلیرانہ جرت نے اس غیر منصفانہ صلح کو جو صرف شکست کے مترادف تھی بلکہ انتہائی ذلت آمیز بھی تھی روک دیا۔ یونان اور بلغیریہ یہ دونوں نے مل کر ایڈریانو پول پر حملہ بول دیا تھا۔ چونکہ وہاں فوج کم تھی، رسد ختم ہو رہی تھی، سامان حرب بھی برائے نام تھا، اس لیے اس کی طرف سے فکر لاحق ہو گیا۔ اگرچہ شکری پاشا بے شمار دشمنوں کے سامنے سینہ سپر تھے، لیکن ان کے بنائے کچھ نہ بنتی تھی۔ باہر سے کمک آنے کی کوئی توقع نہ تھی، رسد بالکل ختم ہو چکی تھی، عوام اور سپاہی بھوکے مرنے لگے تھے، لیکن اس پر بھی شکری پاشا ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ تھے۔ عیسائی فوجوں نے نہایت سختی سے محاصرہ کر رکھا تھا اور مورچے بڑھا بڑھا کر محاصرے کو اور سخت کرتے جاتے تھے۔ ادھر ترکوں کی توجہ ایڈریانو پول سے الگ رکھنے کی غرض سے بلغیریہ نے شتلجہ پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ خطرے میں پڑ چکا تھا۔ مصطفیٰ کمال، انور بے اور ان کے رفقا شتلجہ کو دشمنوں سے بچانے کی فکر میں ہمتاً مصروف تھے، وہ شکری پاشا کی مدد نہ کر سکے۔ انسان اناج کا کیڑا ہے، ایڈریانو پول میں ایک دانہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ عوام جن میں مرد، عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے بھوکے مرنے لگے تھے۔ فوجی سپاہیوں کو بھی 2 روز فاقہ کرتے ہو گیا تھا۔ شکری پاشا مجبور ہو گئے اور انہوں نے حکم دیا کہ قلعے کی فصیل اور اچھی عمارتیں منہدم کر دی جائیں تاکہ فاتح لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ متعدد عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، فصیل گرا دی گئی اور شکری پاشا نے بلا کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس سے بلقانی فرما بردار بڑے خوش ہوئے، انہیں شہ دینے والے حکمران بھی خوش ہو کر بغلیں بجانے لگے۔ دنیائے اسلام نے اس شکست کو بڑی سختی سے محسوس کیا، خود ترک حد درجے مایوس ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال نے انور بے سے کہا ایڈریانو پول آپ کی غلطی کی وجہ سے گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیتے تو میں وہاں پہنچ کر دشمنوں کے خون سے زمین رنگ دیتا۔ انور بے نے ملائمت سے کہا غصہ نہ کرو، پہلے گھر کو بچانا چاہیے، جوش اور غصہ دشمنوں پر صرف کرنا۔ مصطفیٰ کمال نے جوش میں آ کر کہا میں عثمانی مقبوضات کی ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑوں گا۔ انور بے نے کہا ضرور لڑو اور کوشش کر کے دشمنوں کو مار بھگاؤ۔ چونکہ شتلجہ کے محاذ پر جارحانہ اقدام کی تجویز انور بے کی مرتب کردہ تھی اور انہوں نے ایڈریانو پول کی طرف سے تغافل برتا تھا، اس لیے اس شکست کی ذمہ داری انہی پر عائد کر دی جا رہی تھی۔ چنانچہ محمود شوکت پاشا وزیر اعظم انور بے کے پاس آ کر بولے میں سمجھتا ہوں کہ صلح نامہ مسترد کرنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ انور بے نے کہا نہیں، اس صلح نامے کو منظور کر لینے سے یہ کہیں اچھا تھا کہ قوم خودکشی کر لیتی اور ایک عثمانی بھی دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ محمود شوکت پاشا نے کہا لیکن اس شکست نے صورتحال بدل دی ہے۔ انور بے نے کہا فکر مت کرو، خدا کو منظور ہے تو اس شکست کا بدلہ عنقریب لے لیا جائے گا۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ پھر صلح کا سلسلہ جاری کیا جائے؟ ہرگز نہیں، جب ہم اپنے مقبوضات پر قبضہ کر لیں تب دیکھا جائے گا۔ انور بے اور مصطفیٰ کمال دونوں نے فوج کو نئے سرے سے منظم کر کے ترتیب دیا۔ ایک طرف سے انور بے اور دوسری طرف سے مصطفیٰ کمال جوش میں آ کر بڑھے۔ ترکوں نے بھی سر ہتھیلیوں پر رکھ لیے اور بڑی جواں مردی سے حملہ کر دیا۔ بلغیری بھی ڈٹ گئے اور نہایت خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ توپوں کے دہانے کھل گئے، آگ اور لوہے کی بارش ہونے لگی۔ سرزمین ستلجہ توپوں کی آوازیں
شہر والوں کے دلوں کو ہلا رہی تھیں۔ اس جنگ پر ترکوں کی موت اور زندگی کا انحصار تھا۔ ترکوں میں جوش کا دریا ابل پڑا۔ وہ لٹیروں اور ڈاکوؤں سے اپنی زمین، اپنے ملک، اپنی سلطنت اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے سربکف ہو گئے تھے۔ ہر نوجوان، خواہ وہ کسی طبقے اور کسی خیال کا تھا، جنگ کی آگ میں کود پڑا تھا۔ کئی روز کی گولہ باری کے بعد بلغیریوں کا وہ بازو جو مصطفیٰ کمال کے سامنے تھا پسپا ہونا شروع ہوا۔ ان کے پیچھے ہٹتے ہی ترکوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ مصطفیٰ کمال مورچے سے نکل کر جھپٹے۔ ان کے فوجی نوجوان ان کے پیچھے چلے۔ انہوں نے بڑھ کر بلغیری مورچے پر قبضہ کر لیا اور مفرور بلغیریوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ آخر شام سے پہلے ہی اس طرف کا میدان صاف ہو گیا اور ترکوں نے فتح کے نعرے لگائے۔ دوسرے روز انور بے نے بھی پرزور حملہ کیا۔ چونکہ بلغیریوں کا ایک بازو شکست کھا چکا تھا، اس لیے اس بازو پر زور پڑتے ہی اس طرف کے سپاہی بھی بھاگ نکلے۔ ترکوں نے ان کا تعاقب کر لیا۔ اس طرح ایک عرصے کے بعد ترکوں کو ان کی جبلی شجاعت کی وجہ سے شتلجہ کے مقام پر فتح نصیب ہوئی اور بلغیریوں کو پہلی مرتبہ شکست ہوئی۔ اس فتح سے ترکوں کی مردہ امنگیں جی اٹھیں، مایوسی میں امید کی شعاع نظر آئی، اور انہوں نے تخت یا تختہ گور حاصل کرنے کے لیے سروں کی بازیاں لگا دیں۔ اب ہر لحاظ سے ترکی فوجیں تیز و تند طوفان کی طرح بڑھنے لگیں۔ جہاں کہیں ان کا مقابلہ بلغیریوں سے ہوا تھا، وہ کچھ دیر تو جمے، آخر بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے تمام مورچے ایک بعد دیگرے ترکوں کے حوالے کرتے ایڈریانوپول کی طرف ہٹنے لگے۔ اہل فرعون کو یقین کامل تھا کہ بلغیری اور یونانی ترکوں کے پرخچے اڑا دیں گے، لیکن جب انہیں شکستیں ہونی شروع ہوئیں تو انہیں فکر ہوا۔ پھر بھی یہ خیال رہا کہ ابھی محض بلغیریوں سے ترکوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جب بلغیریا اور یونان کی مشترکہ قوت سے مقابلہ ہوگا تب ترکوں کی فتح شکست میں بدل جائے گی۔ حیرت یہ ہے کہ اس وقت ترکوں کے پاس سامان حرب بہت کم تھا۔ اتنی دولت نہ تھی کہ مزید سامان حرب خرید لیا جاتا، اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ کوئی سلطنت ان کے ہاں سامان حرب فروخت کرتی۔ لیکن وہ برابر لڑ رہے تھے اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے ہی دشمنوں کے چھکے چھڑا رکھے تھے۔ بات یہ ہے کہ بلغیریوں کے مورچوں سے انہیں بھگوڑوں کا سامان حرب مل جاتا اور وہ اسی سے دشمنوں کی تواضع کر رہے تھے۔ شروع جولائی 1913 عیسوی میں وہ ایڈریانوپول کے سامنے جا پہنچے۔ یہاں بلغیریا اور یونان کی مشترکہ فوجیں پڑی ہوئی تھیں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں ترکوں یا بلقانیوں کی قبریں بننے والی تھیں۔ اس وقت دولت یورپ کی آنکھیں ایڈریانوپول کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ اہل فرنگ کا عام خیال تھا کہ ترکوں کی فتح کا سیلاب یہاں رک جائے گا اور ان کی شجاعت کا طوفان اس جگہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ ترکوں نے یہاں مورچے قائم کر لیے تھے۔ مصطفیٰ کمال اور انور بے نے فوجوں کی ترتیب اور مورچہ بندی اس طریقے پر کی تھی کہ بلقانی درندے حیران رہ گئے۔ مصطفیٰ کمال چاہتے تھے کہ فوراً جارحانہ حملہ کیا جائے، لیکن انور بے موقع کے منتظر تھے۔ چونکہ انور بے لیفٹیننٹ کرنل اور مصطفیٰ کمال میجر تھے، اس لیے وہ انور بے کی مخالفت نہ کر سکتے تھے۔ لیکن ایک روز انہوں نے انور بے سے جا کر کہا کہ آپ موقع اور وقت کے متلاشی رہتے ہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اس وقت ترکوں میں جوش ہے، اس جوش سے فائدہ اٹھائیے۔ انور بے نے کہا، میں اس فکر میں ہوں کہ بلغیری اور یونانی تنگ آ کر خود ہی چلے جائیں۔ یہی طریقہ آپ نے طرابلس میں اختیار کیا تھا جو ناکام رہا تھا، یہاں بھی یہی اندیشہ ہے۔ اچھا تو تم حملہ کر دو، میں بھی حملہ کروں گا، انور بے نے کہا۔ اس قرارداد کے بعد دونوں پرجوش افسروں نے اپنے اپنے سپاہیوں کو حملے کی ترغیب دی۔ ترکوں میں پہلے ہی جوش تھا۔ 22 جولائی 1913 عیسوی کو ہلہ بول دیا گیا۔ توپوں نے گرج کر گولے اگلنے شروع کر دیے۔ میدان جنگ تھرا اٹھے، آگ، دھواں اور لوہا برسنے لگا۔ فضا تلاطم ہو گئی، زیر آسمان دھوئیں کا سائبان کھنچ گیا۔ بلغیری اور یونانی توپیں بھی بڑے زور و شور سے گولے اتارنے لگیں۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، گولوں کے ٹکڑے انسانوں کو ریزہ ریزہ کرنے لگے، زمین میں شگاف پڑ گئے۔ جب گولے زمین میں دھس کر پھٹتے تھے تو گرد و غبار بلند ہو کر لڑنے والوں کے اوپر گرتا۔
یہاں شدت سے گولہ باری ہو رہی تھی۔ مخالفین کے فوجی افسر دوربینیں لگائے دیکھ رہے تھے۔ بلقانی بہادروں کو ترک بڑھتے نظر آئے۔ ترکوں کے چہروں میں انہیں اپنی موت کی جھلک نظر آئی۔ ان پر ہیبت طاری ہو چکی تھی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ ترکوں نے بڑھ کر ان کے کئی مورچوں پر قبضہ کر لیا، لیکن آفتاب غروب ہونے کی وجہ سے جنگ ملتوی ہو گئی اور سپاہی خندقوں میں پڑ گئے۔ اگلے روز یعنی 23 جولائی 1913 عیسوی کو صبح صادق ہی کے وقت سے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ بلغیریوں اور یونانیوں کو اپنے مورچے چھین جانے کا غم و غصہ تھا۔ انہوں نے صبح کے آثار دیکھتے ہی گولے اتارنے شروع کر دیے۔ ترکی مورچوں سے بھی فوری جواب دیا گیا اور فریقین شدت سے گولہ باری کرنے لگے۔ جب آفتاب طلوع ہوا تو ایڈریانوپول کی سرزمین پر گرد و غبار اور دھواں چھایا ہوا تھا۔ ترکوں میں چونکہ بے حد جوش تھا اس لیے وہ بڑھنے لگے۔ بلقانی بہادر پھر پسپا ہونا شروع ہوئے۔ اگرچہ ان کے افسروں نے انہیں بڑی غیرت دلائی، ہر چند روکنا چاہا، لیکن وہ نہ رکے اور ان کا بڑا حصہ بھاگ نکلا۔ مصطفیٰ کمال جو دوربین لگائے دیکھ رہے تھے وہ اٹھے اور جوش میں آ کر بولے، دشمن بھاگ رہا ہے۔ ترک یہ سنتے ہی تعاقب میں دوڑ پڑے۔ توپیں بند کر دی گئیں اور بندوقوں سے کام لیا جانے لگا۔ اس وقت بلقانی ڈاکو ہر محاذ سے پسپا ہو رہے تھے۔ سپاہیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر افسر بھی بھاگ نکلے تھے۔ ترکوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور ان کے سروں اور پشتوں کو گولیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سینکڑوں سپاہی اور افسر گرفتار کر لیے گئے۔ مغرور بلقانی قدم قدم پر چلتے چلے گئے۔ آخر بعد دوپہر ترک ایڈریانوپول میں فاتحانہ داخل ہو گئے۔ دشمن بے شمار سامان حرب و رسد چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ترک ایڈریانوپول پر قابض ہو گئے اور دنیا نے اس بات کو سن لیا کہ ترکوں نے 23 جولائی 1913 عیسوی کو ایڈریانوپول پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان فتح ترکوں کو حاصل ہوئی۔ ایڈریانوپول کی فتح کی خبر سن کر دنیا حیران رہ گئی، خصوصاً اہل فرنگ نہایت متعجب ہوئے۔ کسی کو یہ خواب میں بھی خیال نہ تھا کہ بے سر و سامان ترک جو خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، جن کی حکومت غداروں اور ایمان فروشوں کے ہاتھ میں ہے، جو نہ منظم ہے اور نہ ہی جن کے پاس سامان حرب ہے، اپنی بے نظیر جرأت و ہمت سے دشمنوں کو اپنے ملک سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چونکہ انور بے اس مہم کے افسر اعلیٰ تھے اس لیے یہ فتح ان کے نام سے موسوم کی گئی، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ فتح کا صحرا کس کے سر ہے۔ خود انور بے نے کہہ دیا کہ اگر مصطفیٰ کمال جوش و جرأت سے کام نہ لیتے تو ایڈریانوپول سے یونانیوں کا اخراج ناممکن تھا، لیکن مصطفیٰ کمال کہتے تھے کہ یہ فتح انور بے کی پختہ کاری جنگجوئی اور ہمت کی بدولت ہوئی ہے۔ دولت یورپ کے سفیروں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا تھا کہ مصطفیٰ کمال کی سرفروشی سے ترکوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ غرض اس فتح نے دشمنوں کی ہمتیں پست کر دیں۔ بلقانیوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا اور جو شرائط ترکوں نے پیش کیں ان پر صلح کر لی۔ قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا۔ شکری پاشا اور ان کا لشکر جو قید کر لیا گیا تھا رہا ہو کر آ گئے۔ ایک مرتبہ پھر ترکوں کی دھاک اقوام عالم کے دلوں پر بیٹھ گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ترکی مرد بیمار نہیں ہے۔ جنگ بلقان کے خاتمے پر فتح بے کو بلغیریا کے دارالسلطنت صوفیہ میں سفیر مقرر کیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کو فتح بیگ کا ملٹری اٹیچی مقرر کر کے ان کے ساتھ صوفیہ بھیج دیا گیا۔ فتح بیگ مصطفیٰ کمال کے دوست تھے، ان کی رفاقت انہیں بہت پسند آئی۔ فتح بیگ کا شروع ہی سے یہ خیال تھا کہ مصطفیٰ کمال میں انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ یہ نوجوان مادر وطن کا نجات دہندہ بنے گا، ملک و قوم کو غیروں کے دست برد سے بچانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک نثار کر دے گا۔ جب یہ دونوں دوست صوفیہ میں پہنچے تو مصطفیٰ کمال کی شہرت ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس 22 سالہ نوجوان بہادر اور جنگجو محب ملک و قوم کے دیکھنے کے لیے عورتوں اور مردوں کا اجتماع ہو جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کمال اس بات کو پسند نہ کرتے تھے۔ وہ تنہائی پسند تھے، اس لیے جلوت سے خلوت کو ترجیح دیتے۔ چونکہ وہ کشیدہ قامت گزار جسم اور چہرہ مہرے کے اچھے تھے
اس لیے انہیں دیکھنے والے متعجب ہوتے تھے کہ نازنین قسم کا لڑکا کس قدر بہادر اور جنگجو ہے۔ یورپ کی عورتیں ایسے مردوں کی بہت زیادہ قدر کرتی ہیں، چنانچہ حیا صوفیہ کی پری جمال لڑکیاں مصطفیٰ کمال کے گرد منڈلاتی رہتی تھیں، لیکن وہ زاہد خشک بنے ہوئے تھے، ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کرتے۔ اس زمانے میں روسی سفیر جنرل کوشاف تھے، ان کے ایک لڑکی تھی جو حد درجے حسین و جمیل تھی۔ ان کے حسن و جمال کی شہرت حیا صوفیہ سے روس تک پھیلی ہوئی تھی۔ مشہور تھا کہ جو کوئی اس غارت گر صبر و شکیب کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے، ہزار جان سے اس پر شیفتہ ہو جاتا ہے۔ حیا صوفیہ کے معززین اور عمرہ، بلقان کے عیسائی سپہ سالار اور بلغیری حکومت کے عمال اس پر بری طرح فریفتہ تھے، لیکن وہ مہوش کسی کو خاطر میں نہ لاتی، نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی اور نہ کسی سے باتیں کرتی تھی۔ اہل نظر کی رائے تھی کہ یہ بجلی جس کسی کی خرمنِ صبر و قرار پر گرے گی، اس کے دل کو شعلہ و جوالا بنا دے گی۔ ایک بلغیری شاعر نے اس کے حسن و جمال کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی: 20-21 سال کا سن، صبح صادق سے ملتا جلتا رنگ، عنبر فام زلفیں، سیاہ آنکھوں میں تسخیر، جہاں کے تمام سامان موجود جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی وہی بندہ بیدام بن جاتا۔ اس نے بھی مصطفیٰ کمال کی شہرت سن لی تھی، اس کے دل میں بھی اس ترکی شعر کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہو گئی، جس کے دیکھنے کی دنیا متمنی تھی، جس کے جمال جہاں آرا نے صوفیہ کو روشن کر رکھا تھا، جو روسی دوشیزہ کے نام سے نہیں بلکہ دوشیزہ جمال کے نام سے مشہور تھی، جس کے دل میں کبھی کسی کو دیکھنے کی تمنا پیدا نہ ہوئی، اس کے نازک دل میں مصطفیٰ کمال کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کمال کے لیے یہ بات کچھ کم باعث فخر نہ تھی۔ فتح بے اکثر روسی سفیر جنرل کوشاف سے ملنے جاتے تھے، کبھی کبھی وہ بھی فتح بے سے ملنے آتے، لیکن مصطفیٰ کمال کبھی ان کے مکان پر نہیں گئے تھے۔ حالانکہ کئی مرتبہ فتح بے نے کہا کہ اگر تم روسی سفیر کے مکان پر چلو تو اس دوشیزہ جمال کو دکھاؤں جس کے حسن عالم افروز نے بلغیریا کے نوجوانوں کو بے چین کر رکھا ہے، لیکن انہوں نے جانا پسند نہ کیا۔